اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم آن لائن اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، اسلام میں جتنی عبادات مقرر ہیں ان میں سے ہر ایک کا اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے، اور اس کے حکم کی اطاعت ہم سب پر واجب ہے۔ ہر عبادت کی اپنی ایک الگ ہی شان ہے، ہر عبادت کا اپنا ایک الگ مقام ہے، اور ہر عبادت کی اپنی ایک الگ تاثیر ہے۔ مثلا نماز دین اسلام میں ایک عظیم عبادت ہے جس کی تاثیر عظمت الہی کو دل و دماغ میں پیوست کرنا ہے۔ زکوٰۃ کی تاثیر پاکیزگی و ہمدردی، ایثار و قربانی اور خدمت خلق کا جذبہ دل و دماغ میں بیدار کرنا ہے۔ روزے کی تاثیر نفسانی خواہشات پر قابو پانا، برداشت اور تحمل کی عادت اور جفاکش زندگی کی ریاضت کا مادہ جسم میں پیدا کرنا ہے۔ حج کی تاثیر فدائیت اور والہانہ محبت، بے پناہ عقیدت اور دیوانہ وار محبت کا فلسفہ دل و دماغ میں بٹھانا ہے۔ لیکن ان تمام عبادات سے ہٹ کر جہاد ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کی تاثیر یہ ہے کہ ساری زمین پر حق کا کلمہ بلند ہو، فتنہ و فساد ختم ہو اور امن و امان بحال ہو۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے ناظرین جو دیگر عبادات کے لیے بطور حفاظت مقرر کی گئی ہے، اور جو ان سب کے لیے دفاعی لائن کا کام کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باقی عبادات کو وقتی طور پر مؤخر کیا جا سکتا ہے، مگر جہاد کو اپنی جگہ اور وقت سے ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اگر دشمن حملہ آور ہوتا ہے اور مسلمان مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز کی بالکل فرصت نہیں ملتی، تو نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے کہ بعد میں اس کی قضا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جہاد کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جہاد اگر موقوف کر دیا گیا تو دشمن اس خطۂ ارضی پر غلبہ حاصل کر لے گا، تو پھر نہ نماز رہے گی، نہ نمازی رہیں گے، اور نہ نماز کی جگہ رہے گی۔ اس لیے غزوہ خندق میں سرکار العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کو تعلیم کے لیے بات کہہ رہا ہوں، تعلیم کے لیے، ورنہ ان کی نمازیں قضا نہیں ہو سکتی، تعلیم کے لیے آپ کی 3 نمازیں ظہر، عصر اور مغرب قضا ہو گئی تھیں، لیکن آپ مورچوں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ چنانچہ آئیے سب سے پہلے تو ہم مہمانوں کا تعارف کرانے سے پہلے جہاد کے معنی جانتے ہیں۔ جہاد جہد سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، طاقت لگانا، مقصد کے حصول تک کوشاں رہنا، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں جہاد کلمہ حق اور دین اسلام کی سربلندی کی خاطر دشمن اسلام سے لڑنے میں اپنی پوری طاقت اور توانائی کو صرف کرنا کہلاتا ہے۔ اور مجاہد وہ شخص ہے جو دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی پوری طاقت اور توانائی کو صرف کرتا ہے۔ دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ توبہ اور سورہ صف میں سرکار العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بیان فرمایا کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ہر زمانے میں ہر جگہ اپنے مخصوص بندوں سے دین حق کی سربلندی کا کام لیتا رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت کہیں نہ کہیں ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت حق کی حمایت میں لڑتی رہے گی، اور ہر قوم اس سے دشمنی کرے گی، اور وہ اس پر غالب رہے گی یہاں تک کہ اس امت کے آخری لوگ دجال سے لڑیں گے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ جو شخص اپنے دل میں جہاد کی تڑپ نہ رکھے اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرا اور جہاد نہ کیا اور جہاد کا خیال بھی کبھی دل میں نہ لایا، اس کی موت ایک قسم کے نفاق پر ہوگی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نہ تو جہاد کیا
نہ جہاد کرنے والوں کا سامان درست کیا اور نہ مجاہدین کے اہل و عیال کی خبرگیری کی، اس کو قیامت سے پہلے خداوند تعالیٰ کسی سخت مصیبت میں مبتلا کرے گا۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خدا سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس پر جہاد کا کوئی اثر نہ ہو، یعنی اس میں جہاد کی کوئی علامت نہ ہو، تو گویا وہ اس حال میں خدا سے ملے گا کہ اس میں دینی اعتبار سے ایک نقص اور عیب ہوگا۔ دوسری طرف اپنی راہ میں جہاد کرنے والے شخص کو دوزخ کی آگ سے حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے۔ دوسری طرف صحیح بخاری میں حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں تو پھر ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی راہ میں مومن کے بہنے والے قطرے کو اپنے نزدیک میرے رب نے محبوب ترین چیز قرار دیا۔ چنانچہ ترمذی میں حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ کو 2 قطرے اور 2 نشان بہت پیارے ہیں، ایک تو خدا کے خوف سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ، اور دوسرا اس لہو کا قطرہ اس کے بندے کا کہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جائے۔ اور 2 نشانوں میں سے ایک نشان تو وہ ہے جو خدا کی راہ میں زخم یا چوٹ وغیرہ سے آئے، اور دوسرا نشان وہ ہے جو خدا کے فرائض میں سے کسی فرض کا نشان ہو، مثلا سجدے وغیرہ کا نشان۔ لیکن یہ سارے فضائل ناظرین وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہو، جبکہ دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر، اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے کہ دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر یا ریاکاری کے جذبات رکھنے والا ان فضائل سے محروم رہتا ہے۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص خدا کی راہ میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہے لیکن وہ دنیا کی مال و اسباب کا خواہش مند ہے، تو کیا اس کے لیے بھی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو کسی قسم کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہاں پر ایک بات جو سمجھنے کی ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جہاد کے حوالے سے 2 قسم کے رویے رکھنے والے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو سرے سے جہاد کی اہمیت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں، اور نہ جہاد کے جذبات اپنے دل میں رکھتے ہیں، بلکہ الٹا مغربی ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر جہاد کو دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو حدیث کی روح سے منافقت پر قائم ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو جہاد کو اس کے جائز اور صحیح مقام پر نہیں رکھتے، اس کے آداب اور شرائط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، بلکہ زمین پر فساد مچاتے ہوئے شہری آبادیوں پر خودکش حملوں کے ذریعے سے اپنے جائز و ناجائز مقاصد کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں، حتیٰ کہ خودکش حملوں سے پہلے اپنی ویڈیو بنواتے ہیں اور حملے کے بعد اس کی ٹیپ بھی جاری کرواتے ہیں۔ تو ایسے لوگ تو حدیث کی روح سے کسی قسم کے ثواب کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ الٹا یہ عمل ان کے لیے آخرت میں وبال بنے گا، کیونکہ ابو داؤد اور نسائی میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ ذرا روایت سن لیجئے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جہاد کیا فخر کے لیے یا دکھانے کے لیے یا سنانے کے لیے، فخر کے لیے، دکھانے کے لیے یا سنانے کے لیے، اور امام کی نافرمانی کی اور زمین پر فساد کیا، تو وہ جہاد سے کوئی بدلہ لے کر واپس نہیں آئے گا، یعنی کسی قسم کے ثواب کا مستحق نہیں ہوگا۔